اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بات کی لوگ ماؤں کی قدر نہیں کرتے۔ میں تو طالب علموں کی کہہ رہا ہوں قدر کرو، لوگ سگے بھائی کی قدر نہیں کرتے۔ یہ ظلم نہیں ہے، ایک ماں کے 4 جائے اور چاروں کے مکان علیحدہ۔ بابو ہمارے بڑے تو مرنے کے بعد جدا ہوئے ہیں، تم زندگیوں میں جدا ہو کے بیٹھ گئے ہو۔ ٹھیک ہے اولاد اور بیوی کا حق ہے تمہیں کہ تم ان کو مکان لے کے دو، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ زندگی میں ہی ماں باپ سے اور بہن بھائیوں سے جدا ہو کے بیٹھ جاؤ۔ یہ مطلب نہیں ہے۔ آج آپ وہ سامنے کمرے میں میرا بیگ پڑا ہے، کچھ چیزیں اس بیگ میں موجود ہیں، ان چیزوں میں تمہیں ایک نیلے رنگ کا اتنا سا شامل نظر آئے گا لفافہ، اسے کھول کے دیکھنا۔ کوئی میں نے اس میں کستوری، کوئی میں نے اس کے اندر سونا چاندی نہیں رکھ رکھا، اپنی ماں کی قبر کی مٹی رکھ رکھی ہے۔ اور روزانہ میں کہتا ہوں اللہ مجھے موقع دے میں روزانہ جاؤں ماں کی قبر کی جا کے زیارت کر کے آؤں، لیکن کبھی یہاں کبھی وہاں ماں کی قبر کی مٹی رکھ رکھی ہے۔ بس ایک معمول بنایا ہے، چپکے سے مٹی نکال کے آنکھوں سے لگاتا ہوں اور جھولی پر رکھ کے بیٹھ جاتا ہوں، ہاتھوں میں لے کے بیٹھ جاتا ہوں۔ اللہ ماں نہیں قبر کی مٹی تو پاس ہے، اللہ اسی کا صدقہ بیڑا پار نہ کر دے۔ یقین جو آج 3 سال ہو گئے ماں کو مرے، 3 چیزیں سنبھال کے رکھی ہیں، اس کی لہروں کے جوتے اور اس کا جیٹ باز، اس کی تسبیح بھی میرے پاس ہے اور مٹی قبر کی ہے۔ جب ماں یاد آتی ہے تو جھولی میں لے کے 3 چیزیں بیٹھ جاتا ہوں۔ اللہ میرے پاس عمل کرو۔ کئی کے دن ہو جاتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے کبھی ارادتاً غیر غیرت میں نظر نہیں پڑتی، اور آج اس منبر کا اللہ نے وارث بنایا۔ آؤ تمہیں بتاؤں، پوج لو ماں باپ کو، ہمارے تو ہے ہی نہیں۔ 34 سال پہلے باپ چھوڑ کے چلا گیا۔ یاد رکھو دعا کرو کسی کی ماں نہ جائے، باپ چلا جائے تو ماں سنبھال لیتی ہے، ورنہ شرف صاحب جب ماں چلی جائے تو باپ سے نہیں سنبھالا جاتا۔ باپ کا پیار ماں دے دیتی ہے، باپ ماں کا پیار نہیں دے سکتا۔ دعا کرو کسی کا گھر نہ اجڑے، دعا کرو کسی کے گھر سے اس کی زندگی میں ماں کا جنازہ نہ اٹھے۔ 3 چیزیں اللہ کی قسم کی جھولی میں رکھتا ہوں یوں کر کے، اور کبھی اپنے سر پہ جائے نماز رکھ کے دعا کرتا ہوں۔ اتنی اللہ عزت، اتنی اللہ نے عزت دی ہے، اتنی اللہ نے۔ یہ تمہارے ساکر میں خدا کی قسم جانتا نہیں، ایک آدمی نبی اللہ کا فون ہے، کہنے مولوی صاحب 2 سال ہو گئے تیرا بیان پتہ نہیں تھا، 2 سال ہو گئے تیرا بیان سنتے ہوئے۔ مولوی صاحب کہہ رہا تھا نا، مولوی صاحب نے وہ خدا کی قسم کہنے لگا، مولوی صاحب نے وہ بدبخت ہوں جس نے زندگی میں 45 سال میں کبھی عید کی نماز نہیں پڑھی، اور مولوی صاحب حالت یہ ہے اس وقت 2 سال ہو گئے میری تہجد کی نماز بھی چھوڑ دی۔ مولوی صاحب میں آج سنگڑ گیا تھا اور وہاں سے اسٹامپ پیپر، میں نے تجھے نہیں دیکھا، تجھے مجھے نہیں دیکھا۔ آج میں سنگڑ گیا تھا، یہ پیپر لے کے آیا ہوں اور بیوی کے ہاتھ میں دے دیا کہ میں مر جاؤں میرا جنازہ پڑا رہنے دینا، جب تک عبدالحنان نہیں آئے گا میرا جنازہ کسی کو پڑھانے کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ دے رہا ہے۔ بڑے غازی خان کا سفر کرنا تھا، کابش ریڈیو عروسہ زیدی نیو یارک سے، وہ کہلی مولانا میں نے پاکستان ایمبیسی میں آپ کا سپانسر بھیجا ہے، آپ کون؟ میں نے کہا کون ہو؟ کہ آپ کے تقریباً 300 کے قریب بیانات ہیں جو میں روزانہ کابش ریڈیو پر روزانہ اس کو میں رمز کے انداز کے اندر پڑھ کے سناتی ہوں، میں صرف آپ سے اجازت لے گئی کہ میں پڑھ لیا کروں۔ ابھی بھی 3 ملکوں کا سفر ہے، اللہ کی قسم مقروض آدمی ہوں، اس حال میں کیا کما سکتا ہوں؟ قرآن کا صدقہ ہے، اور اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کسی کو گانا گانے پہ دیتا ہے، مجھے قرآن سنانے پہ دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ قرآن کی کمائی کا حساب کوئی نہیں۔ ہاں اگر منہ باندھ کے لیا پکڑے جاؤ گے۔ اپنے بچوں کو قرآن کا وارث بنا دو، اپنے بچوں کو قرآن کا حافظ بناؤ، دیکھو پھر اللہ تمہیں کیا دیتا ہے۔ اور بابو جتنے بیٹھے ہو دنیا کے اندر اگر ترقی کرنا چاہتے ہو، اگر تم اللہ کے ہاں کامیاب ہو کر لوٹنا چاہتے ہو، تو دنیا کے اندر 2 ہستیاں ایسی ہیں جو بے لوث تمہارے سے محبت کرتی ہے، ایک تمہارا باپ ہے اور دوسری تمہاری ماں ہے۔ چھوڑ دو دوستوں کے ساتھ، ٹھیک ہے کہ وقت دو، لیکن 24 گھنٹے یار 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 کہنا چھوڑ دو۔
گھر وقت دیا کرو ماں باپ کو، قریب وہ وقت آنے والا ہے جب ان کو اٹھا کے تم قبرستان چھوڑاؤ گے، تمہیں گھر میں دنیا کا پیار ملے گا لیکن ماں باپ کا پیار نہیں ملے گا۔ عید کے دن پھر جاؤ گے تم ان کی قبروں کو دیکھ دیکھ کے رو گے، خدا کی قسم تم رو گے، تمہارے آنسوؤں کو صاف کرنے والا نہیں ہوگا۔ رات کو تم شہر سے باہر جاتے ہو، بیوی بھی کہہ دیتی آئے تو بیل دے دینا، دروازہ کھول دوں گی۔ زندگی میں کبھی ماں کو یہ کہنا نہیں پڑتا کہ اماں میں دروازہ بجاؤں گا تو کھول دوں گی، ماں کہتی ہے دروازے کے پاس بیٹھی ہوں، تیرے قدموں کی آہٹ سن کے بیٹے تیرا دروازہ کھول دوں۔ ان کو تنگ مت کرو۔ اب تمہیں آؤ اگلی بات بتاؤں، کامیابی کا خزینہ، بہت بڑا کامیابی کا تمہیں دولت دے کے جا رہا ہوں، سنبھال کے رکھنا۔ اگر تم چاہتے ہو کامیاب ہو جائیں، کبھی کبھی رات کو چپکے سے جب ساری خدائی سو جایا کرے، چپکے سے بچے بھی سو جائیں، بیوی بھی سو جائے، چپکے سے اٹھا کرو، ماں باپ کے کمرے میں جایا کرو، یا اماں سو رہی ہے اور چپکے سے اس کے پیروں پہ سر رکھ کے رونے لگ جایا کرو۔ اللہ کی قسم جو ماں کے قدموں پہ سر رکھنے سے ملتا ہے تمہیں کہیں نہیں ملے گا۔ مولانا قاضی احسان احمد صاحب شوج آبادی اپنی ماں کو حج کرا رہے تھے، بیت اللہ کا طواف کیا، طواف کرنے کے بعد ماں تھک کے بیٹھ گئی، قاضی صاحب ماں کے پیر دبانے لگ گئے، دباتے دباتے اماں کے پیروں کو پکڑ کر چومنا شروع کر دیا اور دونوں پیروں کی تلیوں کو سامنے رکھا کہ اے عرش عظیم کے مالک، تیرا نبی جھوٹ نہیں کہہ سکتا، تیرے نبی نے جو کہا سچ ہے، اور تیرے نبی نے یوں کہا کہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے۔ اے اللہ تیرا کیا جائے گا اگر آج وہ جنت مجھے اپنی آنکھوں سے دکھا دے۔ اتنا کہنا تھا، قاضی احسان احمد کہتے میری اماں اٹھی اور مجھے یہاں سے پکڑ کے سینے سے لگایا اور زاروں قطار رونے لگی کہ اے میرے بیٹے سوچ سمجھ کے تو کیا مانگ رہا ہے، لیکن آج اللہ کو گواہ بنا کے کہتی ہوں، اس حرم کی دیواروں کو گواہ بنا کے کہتی ہوں، جو تو مانگ رہا ہے آج تجھے تیرے رب سے ملوا کے رہوں گی۔ قاضی کہتے ہیں میری ماں نے مجھے قریب کیا، میرے سینے اپنے سر کو اپنے سینے پہ رکھا، پھر میرے سر پہ ہاتھ رکھا، ہاتھ رکھ کے پھر اماں نے ایک ہاتھ یوں اٹھا دیا کہ عرش عظیم کے مالک اسے نہ دے مجھے دے، اے اللہ تجھے میرے سفید بالوں کا واسطہ، کمزور ہڈیوں کا واسطہ، اے اللہ میرے بیٹے نے جو آج مانگا ہے اللہ مجھے دکھا دے، رب ذوالجلال کی قسم۔ قاضی صاحب کہتے ہیں میں نے آمین کہا، اللہ نے ساری جنت کا، سارے بیت اللہ کو، سارے حرم کو روشن کر دیا اور دنیا میں ان آنکھوں سے میرے ماں کے پیروں تلے جنت دیکھ لی۔ ہمارے سے دعائیں کرواتے ہو، پتہ نہیں بھائی کہاں سے کھاتے ہیں، کیا کرتے ہیں، تمہارے سامنے یہ مسجد بن کے بیٹھتے ہیں، اندر سے پتہ نہیں کیا ہے۔ ان سے دعا کروا جن کے قدموں پہ اللہ نے جنت رکھی ہے، ان سے دعا کروا اللہ نے جس کو جنت کا دروازہ کہا ہے۔ بابو دنیا کا رئیس تھا، اپنے بیٹے کو سب کچھ دے دیا کہ نہیں میرے بیٹے آج کے بعد بینک بیلنس تیرا، آج کے بعد یہ دفتر تیرا، یہ فیکٹری تیری، سب کچھ تیرا۔ بیٹے نے باپ کی کرسی دیکھی، باپ نے ہاتھ پکڑا اور بیٹے کو کہا آ جا جا بیٹھ جا، اللہ اکبر، اور باپ نے بیٹے کے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ باپ نے پوچھا بیٹے اس وقت بتا دنیا کا بڑا آدمی کون ہے؟ بیٹے نے اپنی طرف اشارہ کیا اور نے کہا ابا میرے سے بڑا بھی کوئی ہو سکتا ہے؟ اتنا کہنا تھا، باپ کی آنکھوں میں آنسو، ہاتھ نیچے گر گیا، باپ چپ چاپ دروازے کے پاس جا کے کھڑا ہو گیا اور حضرت بڑی نگاہوں سے اپنے بچے کو دیکھنے لگا۔ ایک مرتبہ اور بتا دنیا کا اس وقت بڑا آدمی کون ہے؟ بیٹا چیخے مارتا اپنے باپ سے آ کے لپٹ گیا اور رو کے کہنے لگا اللہ کی قسم دنیا کا بڑا آدمی تو ہے۔ کہ بیٹے وہاں تو کہہ رہا تھا میں اور یہاں کہہ رہا ہے تو۔ کہ ابا تجھے پتا نہیں جس وقت میں نے کہا تھا کہ دنیا کا بڑا آدمی میں ہوں، اس وقت ابا تیرا ہاتھ میرے کندھے کے اوپر تھا، جب تیرا ہاتھ میرے سر پہ تھا تو ساری دنیا چھوٹی نظر آتی تھی، بڑا میں نظر آتا تھا۔ آج تیرا ہاتھ کندھے پر نہیں ہے تو بس ساری دنیا بڑی میں چھوٹا ہوں۔ جاؤ جاؤ اپنے باپ کا ہاتھ اپنے سر پر رکھ لو، اللہ کی قسم دنیا تمہارے قدموں میں۔ اگر ماں باپ کے بڑھاپے میں ماں باپ کو تم نے رلا دیا تو تمہاری اولاد تمہیں وہاں رلائے گی جہاں تمہارے آنسوؤں کو صاف کرنے والا کوئی نہ ہوگا۔ اور یہ تو انگریزوں کی رسم تھی، اولڈ ہوم بنانا۔ کراچی میں کیوں بن گیا؟ حیدرآباد میں کیوں بن گیا؟ لاہور میں کیوں بن گیا؟ فیصلہ آباد میں اولڈ ہوم جان دو کیا ہے؟ بوڑھے ماں باپ کو جمع کراؤ، ان کی کیئر کے لیے وہاں چھوڑ دو۔ کیا تیرے ہاتھوں میں طاقت نہیں ہے کہ ماں کے پیر دبا؟ کیا تیرے اندر طاقت نہیں ہے کہ تیری بیوی کپڑے دھوئے؟ اور کبھی کبھی ماں باپ کے کپڑے تو بھی دھو کے دیکھ کتنا مزہ آتا ہے۔ اولڈ ہوم بنایا،
اپنی ماں کو پکڑا وہاں چھوڑایا. 10 سال تک بدبخت نے اپنی ماں کی خبر نہیں لی کس حال میں ہے. اور جاتے ہوئے کہہ گیا کہ بھائی اگر کوئی مسئلہ ہو تو خود آ جاؤں گا, اطلاع کرنے کی ضرورت نہیں. 10 سال کے بعد 10 پیغام اس کے گھر آیا, اب تو آ جا تیری ماں کی آخری سانسیں چل رہی ہے. پلٹا ندامت ہوئی, آیا اولڈ ہوم کے کمرے میں دیکھا اب تو پڑی ہے, رضا کا عالم ہے. ماں نے 10 سال کے بعد بیٹے کا چہرہ دیکھا, بستر میں پڑے یوں کر کے باہر پھیلا دی. اب تو لگ جا, 10 سال سے ترس رہی ہو تجھے اپنے سینے کے ساتھ لگانے کی. دوڑتا آیا اور ماں کے سینے سے لگا, چوما اماں مجھے غلطی کا احساس ہے, مجھے معاف کر دے. اور رو کے کہنے لگا, اماں آخری خواہش بتا, تیری آخری خواہش کیا ہے, تجھے کیا چاہیے؟ اماں نے کہا کچھ نہیں چاہیے, اگر پوری کرنا چاہتا ہے تو جس کمرے میں بغیر پنکھے کے میرے 10 سال گزارے ہیں اس کمرے میں پنکھا لگوا دے. بیٹا کہنے لگا, اماں آخری وقت ہے, اب پنکھا بھاگ رہی ہے. اماں رونے لگ گئی, اپنے لال کو سینے سے لگایا اور کہا, بیٹے پنکھا اپنے لیے بھی کہہ رہی تھی, پنکھا تیرے لیے کہہ رہی ہوں. 10 سال پہلے تو مجھے چھوڑ کے گیا, جب 10 سال کے بعد تیری اولاد چھوڑ کے جائے گی, مجھے پتا ہے تو نے مجھے نہیں جانا, میں نے تجھے جانا ہے. مجھے پتا ہے میرا بیٹا گرمی برداشت نہیں کر سکتا. بیٹے جب بغیر پنکھے کے کمرے میں تو آ کے رہے گا, تیری ماں کو کمر کے اندر بڑی تکلیف ہوگی. تم کیا سمجھتے ہو ماں باپ سکھی ہے؟ تیرے ماں باپ کے دل کے ٹکڑے مجھے معاشرے پر بولنے دو, 5 منٹ سن لو, پتہ نہیں زندگی وفا کرے یا نہ کرے. ماں باپ کے دل کے ٹکڑے تو اس وقت ہوتے ہیں جب تو فروٹ کا ٹھیلا لاتا ہے اور بچوں کو دیتا ہے, تیری ماں دیکھتی رہتی ہے اور تو پھر کہتا ہے امی کو نہ دیکھا, یہ تو ضائع کرے گی. تیری ماں کا دل پارا ہو جاتا ہے. تیرے باپ اس وقت مایوس ہو جاتا ہے جب اس کے پاس سے گزر جاتا ہے. اللہ اکبر اللہ